السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام عید غدیر آپ سب کو مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے عید غدیر کی مناسبت سے کچھ تاریخی اور ہسٹورک معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہم آج بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو جو کہ ہم چند ہفتوں سے ایوری سنڈے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تربیت ان دا 21st سینچری، اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ اور لاسٹ سیشن میں جو آپ کی خدمت میں بات ہوئی وہ یہ تھی کہ مرد اور عورت خداوند متعال نے ان کے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ عموماً اور یوزولی اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس سے غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد کل نگر ہے اور عورت اور خاتون جز نگر ہے۔ یعنی یہ کہ عورتیں اور خواتین ہمیشہ جزئیات اور چھوٹی چیزوں کی جانب ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، نہ کلی چیزوں کی طرف، نہ موٹی چیزوں کی طرف۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہوتے ہیں، جو ہسبینڈز ہوتے ہیں، جو میلز ہوتے ہیں، ان کی توجہ جزئیات کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی لاسٹ ویک، میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ اب اسی کے حوالے سے ایک اور میں بات کنٹینیو کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں یہ صفت ان کی ذاتی ہے۔ مرد اگر کلی چیزوں کو دیکھتا ہے، چھوٹی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ مثلا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مثلا اس بندے نے یا اس بندہ خدا نے کیا کپڑے پہنے ہوئے، کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن عورتیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہاں میری سہیلی نے یا فلاں نے جو ہے وہ فلاں خاتون نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کس ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مرد یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ذاتی صفت ہے جو خداوند متعال نے مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات کل نگر نہیں ہوتے، بلکہ کاملاً 100% 100% جز نگر ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ مثلا آپ دیکھیں کسی مہمانی میں جائیں گے، کسی انویٹیشن میں جائیں گے تو ان کی توجہ چھوٹی چیزوں کی طرف، یعنی وہی چیزیں کہ جن کی طرف عورتوں کی توجہ ہوتی ہے، انہی مردوں کی بھی اسی طرف توجہ ہوتی ہے، انہی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ مثلا عورتیں اگر کسی ڈنر میں جائیں گی یا کسی دعوت میں جائیں گی تو وہ کیا مثلا کن چیزوں کو وہ نوٹ کریں گی؟ مثلا کھانے پینے کے بارے میں، کھانا کیسا تھا، نمک کم تھا، نمک زیادہ تھا، کھانا آیا ٹیسٹی تھا نہیں تھا، اور کیا ڈشز تھیں کھانے میں، آیا ون ڈش تھا یا ملٹیپل ڈشز کا کھانا تھا، ٹھیک ہے، اور مثلا اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے کیسا میک اپ کیا ہوا تھا۔ عورتوں کا ہم و غم یہ ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں کی مانند، خواتین کی مانند ان کی بھی یہی نگرانی ہوتی ہے، ان کی بھی توجہ انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جب کسی دعوت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں وہ ہیں، یہ آپ کے ارد و گرد بھی ہوں گے کہ مثلا کھانے کے بارے میں بات کریں گے، مثلا کھانا اچھا نہیں تھا، ٹھیک تھا، اوکے، اور دعوت اچھی تھی، ٹائم پہ نہیں بلایا انہوں نے، یا مثلا ٹائم پہ بلایا تو کھانا انہوں نے مثلا دیر سے ہمیں سرو کیا۔ یہ ساری چیزیں جزئیات ہیں، جز نگری ہے کہ بعض مرد اپنی اس اصل صفت جو کہ کل نگری ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ ان جزئیات کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا۔ خواتین بھی ایسی ہیں، بعض اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا جز نگر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کلیات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں بعض خواتین ڈیکوریشن کی طرف اصلاً ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں مثلا گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تاکہ جب ہسبینڈ آفس سے آئے اس کو اچھا لگے، گھر کا ماحول اس کو اچھا لگے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ بعض عورتوں کی نہیں ہوتی۔ ایسی عورتیں کم ہیں لیکن ہیں بالآخر۔ دیکھیں مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ مشکل یہاں پر یہ، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں پر بیلنس ہونا چاہیے، تعادل ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔
مردوں کو خواتین کی طرح جزئیات اور جز نگر ہونا چاہیے، لیکن اپنی وائف کی جانب، اپنی وائف کی نسبت. مثلا میں نے اگر آپ کو لاسٹ ویک کھانے کی مثال دی، اگر ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ میں نے جس انداز میں سفرے کو، دسترخوان کو سجایا ہے، میرا مرد، میرا ہسبینڈ جب آفس سے آئے گا اور جب سفرے پہ بیٹھے گا تو وہ اس سفرے کی تعریف کرے گا. کھانے کی تو تعریف کرے گا لیکن سفرے کی سجاوٹ کی نسبت بھی وہ تعریف کرے گا. یہاں پر اکثر مرد مثلا ایسے ہوتے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اس ڈیکوریشن کے اوپر، اس سفرے کی سجاوٹ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ کل نگر ہے، کلیات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، جزئیات کی طرف نہیں دیکھتے. وہ ان کا ہم و غم کھانا پینا ہے اور بس پیٹ بھر جائے تاکہ میں آرام سے سو جاؤں، تاکہ میں صبح مثلا آفس کے لیے اٹھ سکوں. یہاں پر مردوں کو کچھ حد تک جز نگری سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ شادی شدہ لائف اور میرج لائف کا ایک حصہ ہے. یہ میرج لائف کا تقاضا ہے کہ مردوں کو جز نگر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر سائیکولوجسٹ افراد، جو روان شناس افراد ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے پھول لے کر آئے، فلاور لے کر آئے، ایک سنگل پھول لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور اس کو گفٹ کرے، سرپرائز گفٹ کرے، تو یہ اس خاتون کے لیے بہت ہی خوشحالی کا منظر ہوگا. یعنی وہ ایک ایسا مومنٹ ہوگا، ایک ایسا لمحہ ہوگا اس کے لیے کہ پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ سکون کا ماحول بن جائے گا. یعنی اس مرد کو، اب اس شوہر کو اصلاً ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اب میرے گھر کا ماحول خدا نہ خاصا ٹینشن والا ماحول ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہاں پر ایک ایسی چیز کی طرف توجہ کی ہے جو کہ خواتین کا تقاضا ہے. عورتوں کو اور وائفز کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مرد ہم پر، یعنی شوہر ہماری طرف توجہ کریں. عورتیں توجہ کی خواہاں ہیں. یہ ہسبینڈز کو سمجھنا ہوگا. اگر ہسبینڈ یہ سمجھ جائیں اور مثال کے طور پر مہینے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں ایک بار ایک فلاور بھی دے دیں، ایک پھول دے دیں، یہ آپ دیکھیں کیا گھر کا ماحول جنتی بنا دے گا. یہ ہسبینڈ کو سمجھنا ہوگا. اچھا، ایک یہ بات، پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں نے یہ پیش کر دیا. دوسرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ بالآخر ہم دونوں کی مشکلات بیان کر رہے ہیں، دونوں کے پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز، عورت اور مرد دونوں کی. اب یہاں پر ایک اور پرابلم جو خواتین کے اندر ہے، ان کے ڈیمانڈز کے حوالے سے، میں نے 2 یا 3 سیشنز پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں فلمی اور مووی کے جو مووی دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر جو توقعات ہمارے ذہنوں میں بنتی ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں، بہتر ہے. فلمی توقعات اپنے شوہر سے کرنا چھوڑ دیں، فلمی توقعات اپنی وائف سے رکھنا چھوڑ دیں. یہ پیغام ہسبینڈز کے لیے بھی ہے، وائفز کے لیے بھی ہے. اب بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے توقعات جو رکھتی ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں، وہ زنانہ توقعات رکھتی ہیں. اوکے، زنانہ یعنی فیمیل سٹائل کے توقعات رکھتی ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ایسے بیہیو کرے. مثال کے طور پر دیکھیں، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم ساری یہ ہے کہ مردوں کو یہ اس چیز سے غفلت ہے اپنی بزی لائف کی وجہ سے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ عورتیں اور وائفز، میں وائفز کی بات کر رہا ہوں، کہ وائفز توجہ کی خواہاں ہیں، توجہ کی طالب ہیں. ٹھیک، یہ مردوں کو سمجھنا ہوگا. اب چونکہ مرد کل نگر ہوتے ہیں، کلیات کی طرف زیادہ ان کا میل ہوتا ہے، تمایل ہوتا ہے، لہٰذا عورت کی اس ڈیمانڈ کی طرف توجہ نہیں کرتے. لیکن عورتوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو جو ڈیمانڈز کرنی ہے، جو توقعات رکھنی ہے اپنے شوہروں سے، وہ زنانہ اور ہمیشہ جزئیاتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی توقعات نہ رکھے اپنے ہسبینڈ سے. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہسبینڈز کل نگر ہیں. آئی ہوپ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو انشاءاللہ. میں اگر ایک اور مثال دوں، دیکھیں جب گھر کی شفٹنگ ہوتی ہے، اوکے، تو نارملی آپ دیکھیں یہاں پر عورتوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس طرح رویہ دکھاتی ہے شفٹنگ کے وقت، اس کی کیا سائیکولوجی ہوتی ہے، مرد کی کیا سائیکولوجی ہوتی ہے. عورتیں شفٹنگ کے وقت زیادہ جزئیات کی طرف توجہ کریں گی. گھر کی سیٹنگ میں
جو سیٹنگ عورتیں کر سکتی ہیں وہ شاید مرد نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی جو نگاہ ہے وہ جزئیاتی نگاہ ہے. ان کے اندر خداوند متعال نے قوت تخیل زیادہ رکھا ہے، ان کی تخیلاتی قوت زیادہ ہے، قوت خیال ان کے اندر زیادہ سٹرونگ ہے مردوں کی نسبت. لہٰذا آپ دیکھیں گھر کی جب شفٹنگ ہوتی ہے تو عورتیں یہاں پر زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں. ایک اور علامت اس بات کی کہ عورتیں اور خواتین جزئیات اور جز نگر ہوتی ہیں، چھوٹی چیزوں کی جانب زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ ہے وسواس. آپ دیکھیں خواتین کے اندر وسواس زیادہ ہے. اب اس کا جو انگلش ترجمہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں یہ بھی وسپرنگ، وسواس وسپرنگ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وسواس میں آپ ایک بہت ہی عمدہ مثال جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے وسواس کے حوالے سے، مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں کوئی فائنینشیل مشکل ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی ریلیشن شپ کی پرابلمز ہیں، طلاق کی مثلا مسائل چل رہے ہیں، یا ماں باپ اور بچوں کا رابطہ آپس میں ٹھیک نہیں ہے، ہسبینڈ وائف کا رابطہ آپس میں ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی پرابلم گھر میں ہو، یہاں پر عورتوں کا ذہن، پاکستانی عورتیں اور انڈین عورتوں کی بات کریں، یعنی دیسی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے اندر ان کے ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، صحیح، کسی نے کوئی سحر کیا ہے، کسی نے کوئی کالا کام کیا ہے. جبکہ اگر فار ایگزامپل ایک بہت مشہور مثالیں پائی جاتی، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک مرد ہے جو گھر کے اندر اس کی طبیعت خراب ہے اور 10 دن تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خاص مسئلہ نہیں، لیکن ایک ظاہراً اس کے جسم میں کوئی اس کا جو تعادل کا نظام ہے اس کی باڈی کے اندر وہ خراب ہو چکا ہے. اب اس کو بخار بھی نہیں ہے، اس کا گلا بھی ٹھیک ہے، نزلہ بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر وہ مثلا اس کی خوراک میں پرابلم ہے، اس کی ایپیٹائٹ کم ہو چکی ہے. اب یہاں پر دیکھیں خواتین کا بیہیویئر دیکھیں اور مردوں کا بیہیویئر دیکھیں. مردوں کا بیہیویئر تو ہمیں معلوم ہے، لیکن خواتین کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ خواتین کا بیہیویئر یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کسی نے کالا کام کیا ہے، کسی نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی. مرد کیا کہیں گے؟ مرد کہیں گے بھائی میری وائف، اس کو تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہے کل نگری اور جز نگری کے درمیان فرق. آئی ہوپ میں آپ کو یہ فرق سمجھا پا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ روز مرہ کی مثالیں آپ کو بھرپور، یہاں پر مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی زندگی کے اندر. لہٰذا بس بات یہ ہوئی کہ خواتین کو، وائفز کو جو ڈیمانڈز ہونی چاہیے اپنے ہسبینڈ سے، وہ ان کی صفت کل نگری کے مناسبت سے ہونی چاہیے. البتہ مردوں کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہمیں جزئیات اور جز نگر بننا چاہیے. چونکہ دیکھیں اکثر مرد یہ ہے ہی ایسے مثلا کل نگر ہوتے ہیں، چونکہ کل نگر ہوتے ہیں تحفے کی طرف، گفٹس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مثلا وائف کی برتھ ڈے آتی ہے، اصلا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. یا آپ مثلا کسی ہسبینڈ کو پوچھیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، تو وہ کیا کہے گا؟ 10-15 سال پہلے ہوئی تھی، 10-15 سال پہلے ہوئی تھی. لیکن آپ وائف کو پوچھیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، تو وہ کہے گی 10 سال پہلے، فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں جگہ، اوکے، فلاں اس میرج ہال میں. ایک جزئیات وائف کو پتا ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ کو یاد نہیں رہتا. مثلا آپ ہسبینڈ سے پوچھیں کہ آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہے، 6-7 سال کا ہوگا، یہ ان کا جواب ہوگا. اکثر مردوں کا اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں، ڈیٹس بھول جائیں گے، تاریخ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے. تو البتہ مردوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں، شاید تیسری یا چوتھی دفعہ میں اس ویڈیو میں یہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہسبینڈس کو جز نگری سیکھنی ہوگی. بالآخر اگر ہسبینڈس چاہتے ہیں اپنی میرج لائف کو بچانا، صحیح ہے، بعض ہسبینڈس کو نہیں پتا کہ ہماری میرج لائف میں کیوں پرابلمز آئی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ وہ خواتین کی جزئیات اور جز نگری کی صفت کو نہیں پہچانتے، کہ وہ توجہ کی طالب ہیں، وہ گفٹس چاہیے ان کو. یہ خود پیار اور محبت میں اضافہ کرتا ہے، گفٹس دینا، تحفے دینا. اس کے بارے میں روایات ہیں، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں آپ کے سامنے
1 یا 2 سیشن میں صرف اور صرف روایات اور احادیث لے کر آؤں گا. البتہ یہ سارے مطالب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب احادیث اور علماء کی جو باتیں ہیں، ان کے جو مطالب ہیں، ان سے میں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پر انشاءاللہ اس ٹاپک کو جز نگری اور کل نگری کو ہم روکیں گے، اگرچہ باتیں یہاں پر اور بھی باقی ہیں، لیکن اب نیکسٹ ویک چونکہ عید غدیر کا بھی موقع ہے، آپ کی خدمت میں 1 یا 2 سیشنز عید غدیر کے حوالے سے پیش کریں گے، اینڈ دین اس کے بعد ایک اور سیشن ہوگا تربیت ان دا 21st سینچری کے حوالے سے، اور پھر ایام عزاداری اور ایام محرم جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ سیشنز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اینڈ جب محرم اور سفر کا اختتام ہوگا، اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے اسی ٹاپک کو، تربیت ان دا 21st سینچری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.